اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، خلق کی جمع ہے اخلاق۔ بڑی توجہ سے اس کا معنی سمجھیں۔ انسان کے اندر دو قسموں کی خاصیتیں، صلاحیتیں اور افعال کا صدور ہوتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو جان ہے، اس کے اندر کچھ خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، انہیں احوال طبیعیہ کہتے ہیں، طبعی احوال۔ مثلا کسی بات پہ انسان کو غصہ آ جائے اور غصے میں وہ آدمی جو اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی کا لمحہ ہو تو انسان کی زندگی میں ایک ہیجان اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے اپنی طبیعت میں، بزدلی کا اظہار کرتا ہے، مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی تھوڑی سی آواز سن کے اچانک انسان گھبرا جاتا ہے۔ کبھی کسی اچھی بات پر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کبھی کسی پریشان کن بات پر انسان غم زدہ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس قسم کے احوال آپ کی، ہماری سب کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ان احوال کو طبعی احوال کہتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ یہ احوال اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہ چیزیں ہیں جو احوال عادیہ میں آتے ہیں۔ وہ انسان اپنے نفس میں اچھے افعال کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، اچھے برتاؤ کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے، احسان کے لیے، خوبصورت طرز فکر کے لیے، خوبصورت طرز عمل کے لیے، خوبصورت رویے کے لیے انسان اپنے نفس میں ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ صلاحیت ایسی ہو کہ بھلائی کا کام، نیکی کا کام، اچھائی کا کام اس بندے کو کوشش کر کے، محنت کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے، اپنے آپ کو تیار کر کے کرنا پڑے اور کر لے، نیک کام کرے، ایسے نیک کاموں کو اخلاق نہیں کہتے، وہ خلق نہیں ہے۔ خلق تب بنتا ہے جب اس بندے کے نفس کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ نیکی کے کاموں کی سہولت پیدا کر دے بندے کی زندگی میں، اور وہ نیکی کے کام آسانی سے کرے، لوگوں سے بھلائی سہولت کے ساتھ کرے، انسانیت کے ساتھ، اچھائی روانی کے ساتھ کرے، بھلائی کے لیے، احسان کے لیے، سخاوت کرنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ خوشگوار تعلق رکھنے کے لیے، مسکرانے کے لیے، دل کو وسیع کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے، دوسرے کو عزت دینے کے لیے، کمزور کو طاقت دینے کے لیے، دوسرے کے دکھ درد مٹانے کے لیے جو بھی نیک کام انسان کرتا ہے، اگر نفس کے اندر ایسی خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ آسانی سے کرتا چلا جائے، اسے کوئی دقت پیش نہ آئے، اضافی کوشش نہ کرنی پڑے، طبیعت پر بوجھ نہ ہو، مشکل سے انتظام نہ کرنا پڑے، اور روانی اور خوشی سے، آسانی سے نیک کام بندے کی زندگی میں ہونے لگیں، وہ بندے کی طبیعت بن جائے، اس کی طبیعت میں نیکی کی اصل رغبت پیدا ہو جائے، میلان پیدا ہو جائے، اور پھر اس میں مضبوطی اور استحکام آ جائے، دوام آ جائے کہ اس کے خلاف بندہ نہ کر سکے،
اگر یہ حال نصیب ہو جائے بندے کے نفس کو، طبیعت کو، تو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے تحت بندہ نیک کام، بھلائی کے کام، احسان کے کام، درگزر کرنے کے کام، خوش طبعی کے کام، خوش خلقی کے کام، انسانیت کی مدد کے کام، اللہ کے دین کی مدد کے کام، رشتہ داروں پر احسان، پڑوسیوں پر احسان، غریبوں پر احسان، کمزوروں پر احسان، معاشرے پر احسان، انسانی تعلقات کو خوبصورت بنانا، یہ سارے عمل وہ انسان بغیر سوچے سمجھے، اہتمام کیے اور بغیر تکلف کے اگر انسان کرتا چلا جائے اور اس کی دائمی عادت بن جائے اور اس میں کبھی نہ رکاوٹ آئے نہ تبدیلی آئے، ایسا استحکام بندے کی طبیعت میں آ جائے تو اس کو خلق یا اخلاق کہتے ہیں۔